السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت فروخ جب مدینہ منورہ پہنچے اس وقت یہ ابھرتے ہوئے طاقتور، خوبصورت اور بہادر جوان تھے اور ان کی عمر 30 سال تھی۔ انہوں نے رہنے کے لیے ایک گھر اور سنت پر عمل کرنے کی نیت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ پہلے انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک گھر خریدا اور اس کے بعد ایک ایسی عقل مند، سمجھدار اور دیگر بہت سی خوبیوں والی بیوی کا انتخاب کیا جو ان کی ہم عمر تھی۔ فروخ وہ گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں حاصل ہوا تھا۔ نیک بیوی کے ساتھ انہیں زندگی کا مزہ، بیوی کا اچھا طور طریقہ اور چند روزہ زندگی کی تر و تازگی اپنی سوچ و خیال سے بھی بڑھ کر میسر آئی۔ گھر کے در و دیوار سے خوشیوں کے نغمے گونجتے ہوئے محسوس ہوئے، لیکن وہ بیوی جسے اللہ تعالیٰ نے عمدہ صفات اور عادات سے نوازا تھا، وہ اسلام کے ایک داعی، مومن، بہادر سپاہی کی اللہ کے راستے میں جہاد کی والہانہ محبت پر غالب نہ آ سکی۔ جب بھی مسلمانوں کی کامیابی کی خوشخبریاں مدینہ منورہ میں پہنچتی تو ان کا جذبہ دعوت انتہائی بلندی پر پہنچ جاتا اور شوق شہادت میں بے پناہ اضافہ ہوتا۔ بہادر فروخ نے مسجد نبوی کے خطیب کو فضائل جہاد پر خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ وہ حاضرین کو لشکر اسلام کی میدان جہاد میں کامیابی اور کامرانی کی خوشخبری دے رہے تھے اور شہادت کا جذبہ دلوں میں پیدا کر رہے تھے۔ خطبہ کیا تھا؟ ایک پر اثر الفاظ کا مجموعہ اور دل پر جم جانے اور اثر کرنے والے خیالات کا مرکب تھا۔ سننے والے رو رہے تھے، ہر فرد جذبہ جہاد سے سرشار نظر آتا تھا۔ جمعہ سے فارغ ہو کر سیدھے گھر آئے، اسلامی لشکر میں شامل ہو کر میدان جہاد کی طرف جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ بیوی کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ بیوی نے کہا، لمن تترکنی وتترک ھذا الجنین الذی احملہ بین جوانحی۔ آپ مجھے اور میرے ہونے والے بچے کو کس کے حوالے کرتے جا رہے ہیں؟ آپ مدینہ میں اجنبی ہیں، یہاں تو نہ آپ کے گھر والے ہیں اور نہ ہی آپ کا یہاں کوئی رشتہ دار۔ انہوں نے جواب دیا، میں تم کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اور زیری اسباب کے طور پر یہ 30,000 دینار اپنے پاس رکھو، یہ مجھے مال غنیمت میں ملے تھے، انہیں سنبھالو یا تجارت میں لگا دینا، خود اپنے اوپر بھی خرچ کرنا اور اپنے ہونے والے بچے پر بھی خرچ کرنا، یہاں تک کہ میں میدان جہاد سے صحیح سالم واپس آؤں یا اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب کر دے، جو کہ میری دلی تمنا ہے۔ پھر الوداعی سلام کہا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس معزز، سمجھدار اور وفادار خاتون کے یہاں خاوند کی روانگی کے چند ماہ بعد ایک خوبصورت بچے کی ولادت ہوئی۔ اسے دیکھ کر ماں بہت خوش ہوئی اور اسے خیال آیا کہ شاید یہ بچہ میرے خاوند جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کی جدائی کا احساس کم کر دے اور ان کی یہ نشانی اور امانت میرے دل کا سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس بچے کا نام ربیہ رکھا گیا۔ ربیہ کا معنی سدا بہار کے ہیں اور موسم ربیع سدا بہار موسم کو کہا جاتا ہے، تاکہ اس کا وجود گھر کے آنگن کے لیے سدا بہار موسم کا سما پیدا کرتا رہے۔ حضرت ربیہ کی تعلیم و تربیت۔ اس ننھے بچے کے روشن چہرے پر شرافت اور سعادت کی علامات شروع ہی سے ظاہر تھی۔ بچپن ہی سے بہت ذہین معلوم ہوتا تھا۔ ماں نے اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اسے ماہر اساتذہ کے سپرد کر دیا اور انہیں اچھی طرح تعلیم دینے کی تلقین کی اور تربیت دینے والوں کی خدمت میں درخواست کی کہ وہ اسے اچھے انداز میں ادب سکھلائیں۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے لکھنے پڑھنے میں مہارت پیدا کر لی، قرآن مجید حفظ کر لیا اور ایسی ترتیل و تجوید اور خوش آوازی سے پڑھنے لگا جیسا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پڑھا جاتا تھا،
اور جس قدر ممکن ہو سکا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زبانی یاد کر لیا۔ اس کے علاوہ دینی احکامات کی پہچان بھی حاصل کر لی۔ ربیہ کی والدہ اپنے بیٹے کی تعلیم کی خاطر اساتذہ پر مال و دولت سخاوت سے خرچ کرتی تھی۔ تعلیم و تربیت کے معاملے میں کسی طرح کنجوسی برداشت نہیں کرتی تھی اور انہیں بہت سے انعامات دیتی تھی۔ جب بھی وہ یہ دیکھتی کہ ان کا بیٹا میدان علم و ادب میں چند قدم آگے بڑھا ہے، وہ اسی قدر انعام و اکرام میں بھی اضافہ کر دیتی۔ وہ بیٹے کے مسافر والد کی واپسی کا بھی انتظار کرتی تھی اور ان کی یہ بھی کوشش تھی کہ بیٹا بڑا ہو کر ایسا مقام حاصل کر لے کہ لوگوں کی رہنمائی کا باعث بنے۔ جس وقت اس کے والد سفر سے واپس لوٹیں تو وہ اپنے باادب، دیندار، دائی اور تعلیم یافتہ بیٹے کو دیکھ کر باغ ہو جائیں۔ لیکن ان کے خاوند کی جدائی لمبی ہو گئی، دل کے ارمان آنسوؤں میں بہنے لگے، لوگ مختلف باتیں کرنے لگے۔ کوئی کہتا دشمن کے ہاتھوں قید ہو گئے ہوں گے، کوئی کہتا نہیں وہ آزاد ہیں اور جہاد میں مشغول ہے۔ میدان جہاد سے واپس لوٹنے والے کہتے انہوں نے اپنی دلی تمنا کے مطابق جام شہادت نوش کر لیا ہوگا۔ ربیہ نے اس تیسری بات کو اہمیت دی کیونکہ عرصہ دراز سے ان کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس جدائی نے ان کے دل کو افسردہ کر دیا، لیکن انہوں نے صبر و شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت کر لی۔ جب ربیہ نے جوانی میں قدم رکھا تو خیر خواہوں نے ان کی والدہ کو مشورہ دیا، ربیہ اب پڑھ لکھ چکا ہے، ضرورت کے مطابق اتنا ہی کافی ہے، بلکہ اپنے ہم عمروں سے کہیں آگے ہے اور اس پر مزید وہ قرآن و حدیث کا حافظ بھی ہے۔ اگر آپ اس کے لیے کوئی پیشہ منتخب کر لیں تو وہ بہت جلد اس میں مہارت پیدا کر لے گا اور پھر وہ منافع سے آپ اور اپنی ذات پر خرچ کرنے کے قابل ہو سکے گا۔ والدہ نے یہ تجویز سن کر کہا، اسأل اللہ ان یخیر لہ ما فیہ صلاح معاشہ و معادہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اس کے لیے ایسا کام تجویز کر دے جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدہ کی دعا کو قبول فرمایا اور ربیہ نے یہ فیصلہ کیا ان یعیش متعلما و معلما ممتدت بہ الحیاۃ۔ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ زندگی بھر علم سیکھنے والا اور علم سکھانے والا رہے گا۔ ربیہ اپنے منتخب راستہ پر کسی کوتاہی اور سستی کے چلتے رہے اور ان علمی حلقوں کی طرف جن کی مسجد نبوی میں چہل پہل تھی اس طرح لپکے جیسا کوئی پیاسا میٹھے پانی کے چشمے کی طرف لپکتا ہو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دامن پکڑ لیا جو ابھی زندہ تھے، اور ان میں سر فہرست خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تابعین کے پہلے طبقے سے بھی علم حاصل کیا جن میں حضرت سعید بن مسیب، مکحول شامی اور سلمہ بن دینار رحمہم اللہ تعالی کی سر فہرست ہیں۔ علم کی طلب اور کوشش میں دن رات کی مسلسل محنت نے انہیں جسمانی طور پر بہت کمزور کر دیا تھا۔ ایک ساتھی نے ان سے کہا تھا فَإِذَا كَلَّمَهُ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ وَدَعَاهُ إِلَى الرِّفْقِ بِنَفْسِهِ۔ پیارے دوست، اپنے آپ پر ذرا رحم کیجئے، اتنی محنت نہ کیجئے۔ انہوں نے جواب میں کہا، ہم نے اپنے اساتذہ کرام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان العلم لا يعطيك بعضه الا اذا اعطيته نفسك كلها۔ علم اس وقت تک اپنا معمولی سا حصہ بھی تمہارے سپرد نہیں کرے گا جب تک تم مکمل اپنے آپ کو اس کے سپرد نہیں کرتے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن و حدیث کے علوم میں بہت مہارت عطا فرما دی۔ ان کا نام مشہور ہو گیا، ان کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ گئی، شاگرد ان پر جان دینے لگے اور قوم نے انہیں اپنا سردار بنا لیا۔ دن کا کچھ حصہ اپنے گھر میں گزارتے اور باقی دن مسجد نبوی کے علمی حلقوں میں گزارتے۔ ان کی زندگی کے دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کا انہیں خیال تک نہ تھا۔ حضرت فروخ رحمہ اللہ کی واپسی۔ موسم گرما کی چاندنی رات تھی۔ ایک مجاہد ہتھیاروں سے لیس 60 سال کی عمر میں مدینہ منورہ آیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار مدینہ منورہ کی گلیوں میں اپنا گھر تلاش کر رہا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا گھر موجود ہے یا طوفان، آندھی اور شدید بارش کی وجہ سے اس کا گھر ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اسے اپنے گھر چھوڑ کر گئے تقریباً 30 سال گزر چکے تھے۔
اس کے دل میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس کی بیوی جس کو وہ چھوڑ کر گیا تھا اس پر کیا مشکلات گزر رہی ہوں گی، بھلا اس بچے کا کیا بنا ہوگا جو میری روانگی کے بعد دنیا میں آیا ہوگا۔ اوزاتہ ذکرن ام انسا حی ہوا ام میت واذا کان حیا فما شأنہ، اللہ جانے لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی، وہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے، اگر زندہ ہے تو وہ کس حالت میں ہوگا۔ اور اتنی بڑی رقم جو میں نے سمرقند و بخارا کو لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اللہ کے راستے میں جاتے وقت اپنی بیوی کی سپرد کی تھی، اس کا کیا بنا ہوگا۔ یہ مسافر جس وقت مدینہ پہنچا وہ وقت عشاء کے بعد کا تھا، لوگ ابھی عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تھے۔ گزرنے والے لوگ نہ اس مسافر کو پہچانتے تھے نہ انہوں نے اس مسافر کو کوئی اہمیت دی، اس لیے کہ اس طرح کے مسافر صبح و شام مدینہ منورہ میں دین پھیلانے اور دین کو سیکھنے کے لیے آتے جاتے تھے۔ نہ کسی نے اس مسافر کے غبار آلود گھوڑے کی طرف دیکھا، نہ ہی اس کے کندھے پر لٹکنے والی تلوار کی طرف توجہ کی۔ یہ دیکھ کر مسافر مزید پریشان ہو گیا، کیا بات ہے، میں تو یہاں کا پرانا رہنے والا ہوں لیکن کوئی مجھے پوچھتا ہی نہیں، میں کس سے پوچھوں کہ میرا گھر کہاں ہوگا، کہیں میں دوسری جگہ تو نہیں آ گیا۔ وفیما کان الفارس سابحا فی افکارہ ہذہ ماضیا یتلمس طریقہ فی تلک الازقۃ التی اراہا التغییر، اسی طرح یہ مسافر اپنے خیالات میں ڈوبا ہوا مدینہ کی گلیوں کا راستہ تلاش کرتے چلا جا رہا تھا جن کو زمانے کے گزرنے نے بدل دیا تھا۔ آخر کار وہ اپنے گھر کے سامنے پہنچا، گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ گھر مل جانے کی خوشی میں اتنا شوق غالب ہوا کہ گھر والوں سے اجازت لیے بغیر دروازے سے گزر کر گھر کے صحن میں داخل ہو گیا۔ جب گھر کے مالک نے دروازے پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنی تو بالائی منزل سے نیچے جھانکا، کیا دیکھتا ہے کہ چاند کی روشنی میں ایک شخص تلوار لٹکائے ہاتھ میں نیزہ تھامے گھر کے صحن میں کھڑا ہے۔ نوجوان یہ منظر دیکھ کر غصے سے اچھلا اور ننگے پاؤں یہ کہتے ہوئے تیزی سے نیچے اترا، یا عدو اللہ وتقتحم منزلی وتہجم علی حریمی، ارے اللہ کے دشمن، تو رات کے وقت اپنے آپ کو چھپائے ہوئے میرے گھر میں داخل ہوا، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے ارادے غلط ہیں۔ وہ اس پر اس طرح جھپٹا جس طرح خونخوار بھوکا شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، اور اجنبی کو بات کرنے کا وقت ہی نہ دیا۔ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کا شور و غل سن کر چاروں طرف سے پڑوسی ان کے گھر جمع ہوئے، سب نے اس اجنبی کو گھیرے میں لے لیا۔ اس طرح ان تمام لوگوں نے اپنے پڑوسی کی مدد کی۔ نوجوان نے مسافر کی گردن مضبوطی سے اپنی گرفت میں لی اور غصے سے یہ کہنے لگا، اے اللہ کے دشمن، اللہ کی قسم میں تجھے یوں نہیں چھوڑوں گا بلکہ تجھے حاکم کے پاس لے چلوں گا۔ اس شخص نے کہا، ما انا بعدو اللہ ولم ارتکب ذنبا وانما هو بیتی وملک بیتی وجدت بابہ مفتوحا فدخلتہ، ارے میں اللہ کا دشمن نہیں اور نہ ہی میں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، یہ میرا گھر ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں نے اس کا دروازہ کھلا ہوا پایا تو اندر آ گیا، کیا اپنے گھر آنا جرم ہے؟ پھر لوگوں سے مخاطب ہوا اور کہا، یا قوم اسمعوا منی ھذا البیت بیتی شریتہ بمالی، یا قوم انا فروخ، اے میری قوم میری بات سنو، یہ گھر میرا ہے، میں نے اسے خود خریدا، میرا نام فروخ ہے۔ الم یبق فی الجیران احد یعرف فروخ الذی غدا منذ 30 عاما مجاہدا فی سبیل اللہ، کیا تم میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس فروخ کو جانتا ہو جو آج سے 30 سال پہلے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے یہاں سے روانہ ہوا تھا؟ نوجوان کی والدہ سوئی ہوئی تھی، شور و ہنگامہ سن کر بیدار ہوئی، بالا خانے کی کھڑکی سے نیچے جھانکا تو انہیں اپنے خاوند نظر آئے جن کی جدائی نے انہیں نڈھال کر رکھا تھا۔ اچانک اس منظر کو دیکھ کر انہیں ایسی دہشت طاری ہوئی کہ دانتوں میں انگلی دبائے غور سے دیکھتی رہی، پھر بلند آواز سے کہا، دعوہ دعہ یا ربیع دعہ یا ولدی انہ ابوک انصرفوا عنہ یا قوم بارک اللہ علیکم حذاری یا ابا عبد الرحمن ان هذا الذی تتصدى له ولدک وفلذة قبیدک،
اے لوگو انہیں چھوڑ دو، بیٹے ربیہ تم بھی انہیں چھوڑ دو، یہ تمہارے والد ہیں، لوگو اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر آپ نے خاوند سے مخاطب ہوئی اور کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارے جگر کا ٹکڑا۔ جب فروخ نے یہ سنا تو خوشی سے لپک کر بیٹے سے لپٹ گئے اور ہونہار بیٹا محبت سے اپنے والد کے ہاتھوں، گردن اور سر کو چومنے لگا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور مسکراتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ ام ربیہ بالا خانہ سے نیچے اتری، اپنے خاوند کو سلام کیا، جن کے متعلق انہیں یہ خیال تھا کہ اب روئے زمین پر ان سے ملاقات نہ ہو سکے گی، کیونکہ جدائی کو 30 سال گزر چکے تھے اور اس طویل جدائی میں کوئی خبر بھی نہ مل سکی تھی۔ فروخ اپنی بیٹی کے پاس بیٹھے اور ان سے گزرے ہوئے دنوں کے حالات سننے لگے اور اپنے متعلق گھر تک خبر نہ پہنچانے کے اصلی اسباب بیان کرنے لگے، لیکن ان کی بیوی یہ سب بے خیالی میں سن رہی تھی، کیونکہ ان سے ملاقات اور والد کے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کی خوشی میں اس خوف کی جھلک بھی شامل ہو چکی تھی کہ کہیں مجھ سے اسی مجلس میں اس بڑی رقم کے متعلق نہ پوچھ لیں جو جاتے وقت میرے سپرد کر گئے تھے۔ وہ خیالات کی دنیا میں اپنے دل سے کہہ رہی تھی اگر انہوں نے اس مال کے متعلق پوچھ لیا جو میرے پاس امانت چھوڑ گئے تھے اور یہ تلقین کر گئے تھے کہ میں اسے اچھے انداز میں خرچ کروں، اگر میں نے انہیں یہ بتا دیا کہ میں اس میں سے کچھ باقی نہیں بچا تو معلوم نہیں ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ اگر میں انہیں یہ بتا دوں کہ میں نے تمام مال ان کے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیا تو کیا یہ سن کر انہیں خوشی ہوگی یا غمی؟ کیا میرا یہ جواب سن کر ان کے لیے یہ کافی ہوگا؟ کہیں یہ غصے میں نہ آ جائیں، کہیں دوبارہ جدائی کا صدمہ برداشت کرنے کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر سفر پر روانہ نہ ہو جائیں۔ کیا وہ اس بات کو بھی سچ مان لیں گے کہ ان کا بیٹا، ان کا پیارا بیٹا بادل سے بھی زیادہ سخی ہے، اس کے ہاتھ میں درہم و دینار میں سے کچھ باقی نہیں رہتا؟ مدینہ کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس نے دائرہ اسلام میں نئے داخل ہونے والوں پر بے حساب خرچ کیا ہے۔ ام ربیہ اپنے خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی کہ خاوند نے ان کی طرف دیکھا اور کہا ام ربیہ کیا سوچ رہی ہو، کن خیالات میں گم ہو؟ یہ دیکھو میں 4000 درہم اور لایا ہوں، تم بھی وہ درہم لاؤ جو جاتے وقت میں تمہارے سپرد کر گیا تھا، تاکہ اس مال سے ہم باغ اور زمین خرید لیں اور زندگی بھر اس کی کمائی سے راحت اور آرام حاصل کریں۔ یہ سن کر وہ خاموش رہی اور انہیں کچھ جواب نہ دیا۔ فروخ نے بیوی سے دوبارہ کہا لاؤ مال کہاں ہے تاکہ اسے ایک ساتھ ملا دیں۔ بیوی نے کہا لقد وضعته حیث یجب ان یوضع وسأخرجه لك بعد ایام قلیلۃ ان شاء اللہ۔ میں نے اسے وہاں رکھا ہے جہاں اس کا رکھنا مناسب تھا، انشاءاللہ چند دنوں کے بعد آپ کو وہ مال میں نکال کر دوں گی۔ پھر ان کے سلسلہ کلام کو صبح کی اذان نے توڑا۔ حضرت ربیہ رحمہ اللہ کا علمی مقام۔ فروخ مسجد نبوی پہنچے، انہوں نے اس کے پاکیزہ اور مبارک ماحول میں دل لگا کر فجر کی نماز ادا کی، پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے، صلاۃ و سلام پڑھا، ریاض الجنہ کی طرف مڑے، دل میں وہاں نماز ادا کرنے کا شوق تھا، چنانچہ وہاں اشراق کے نوافل ادا کیے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ جب مسجد سے جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ اس کے صحن میں ایک ایسی علمی محفل جمی ہوئی ہے جس کی شان ہی نرالی تھی، اور اس سے پہلے انہوں نے اس قسم کی مجلس کہیں نہیں دیکھی تھی۔ لوگ شیخ کی مجلس کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، مجمع اتنا تھا کہ تھوڑی سی بھی جگہ باقی نہ تھی۔ انہوں نے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر ایک سرسری نگاہ دوڑائی اور دیکھا کہ اس میں بڑی عمر والے لوگ سروں پہ پگڑیاں باندھے باادب بیٹھے ہیں، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر بڑے معزز دکھائی دیتے ہیں۔ بہت سے نوجوان قلم ہاتھ میں لیے دو زانوں بیٹھے شیخ کی ہر بات کو اپنی کاپیوں میں اس طرح لکھ کر محفوظ کر رہے تھے جیسے عمدہ چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ سبھی شیخ کی طرف نظریں جمائے دیکھ رہے تھے اور پوری خاموشی، ادب و احترام اور توجہ سے بغیر حرکت کے شیخ کی باتیں سن رہے تھے، جیسا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ حاضرین میں بات کو دور تک پہنچانے کے لیے ایک مکبر شیخ کے بیان کا ایک ایک جملہ بآواز بلند دہرا رہا تھا تاکہ دور بیٹھے ہوئے لوگوں تک ان کی ہر بات آسانی سے پہنچ جائے اور اہل مجلس میں سے کوئی بھی کسی جملے سے محروم نہ رہے۔
فروخ کے دل میں شیخ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، لیکن زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے چہرہ صاف دکھائی نہ دے سکا۔ شیخ کی خوش بیانی، علمی مقام، حیرت انگیز قوت حافظہ اور شیخ کے سامنے لوگوں کی بے پناہ محبت اور عاجزی و انکساری نے فروخ کے دل پر گویا جادو کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شیخ نے مجلس برخاست کر دی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ حاضرین مجلس تیزی سے ان کی طرف لپکے۔ ان کے پاس لوگوں کی بہت بھیڑ ہو گئی اور لوگوں نے محبت بھرے انداز میں انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور انہیں الوداع کرنے مسجد نبوی کے بحر تک ان کے ساتھ آئے۔ اس موقع پر فروخ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک شیخ سے پوچھا، قل لی بربک من الشیخ، اللہ کے لیے مجھے یہ تو بتا دے کہ یہ بلند پایا شیخ کون ہے۔ اس شخص نے تعجب سے کہا، اولست من اہل المدینہ، کیا آپ مدینہ منورہ میں نہیں رہتے؟ فروخ نے کہا، بلا، کیوں نہیں، میں مدینہ کا باسی رہنے والا ہوں۔ اس شخص نے کہا، وَهَلْ فِي الْمَدِينَةِ رَجُلٌ وَاحِدٌ لَا يَعْرِفُ الشَّيْخ، مدینہ میں ایسا کون ہے جو اس شیخ کو نہیں جانتا؟ فروخ نے کہا، اعذرنی اذا كنت لا اعرفه، اگر میں اسے نہیں جانتا تو مجھے معذور سمجھیں، کیونکہ میں 30 سال قبل دین کو پھیلانے کے لیے مدینہ سے چلا گیا تھا، کل ہی واپس لوٹا ہوں۔ اس شخص نے کہا، چلیے کوئی بات نہیں، آئیے میرے پاس بیٹھے، میں آپ کو اس شیخ کے متعلق بتاتا ہوں۔ ان الشیخ الذی استمعت الیہ سید من سادات التابعین وعلم من اعلام المسلمین وهو محدث المدینہ وفقیہها وامامها علی الرغم من حداثت سنہ، جس شیخ کا بیان آپ نے مجلس میں سنا، یہ تابعین کے سردار اور امت مسلمہ کے بہت بڑے عالم ہیں، نوعمری کے باوجود مدینہ کے محدث، فقیہ اور امام ہیں۔ یہ سن کر فروخ نے کہا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ اس شخص نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ان کی یہ مجلس مالک ابن انس، امام ابو حنیفہ، یحییٰ بن سعید انصاری، سفیان ثوری، عبد الرحمن بن عمر اوزاعی اور لیث بن سعد رحمہم اللہ تعالی جیسے اکابرین کی یاد دلاتی ہے۔ فروخ کچھ کہنے لگے، لیکن اس شخص نے انہیں بات کرنے کی مہلت نہ دی، بلکہ اس نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، وہ فوق ذالک کلہ سید کریم الشمائل موطا الاکناف سخی الید، فما عرف اہل المدینہ احدا اوفر منہ جودا لصدیق وابن صدیق ولا ازہد منہ فی متاع الدنیا ولا ارغب منہ بما عند اللہ۔ ان سب خوبیوں کے علاوہ بڑی خوبی یہ ہے کہ شیخ خوش اخلاق، نیک سیرت، نرم مزاج اور بہت زیادہ سخی بھی ہیں۔ اہل مدینہ نے دوست اور دوستوں کی اولاد کے لیے ان سے بڑھ کر کسی کو سخی نہیں دیکھا، اور نہ ہی ان سے بڑھ کر دنیا کی چیزوں میں شوق نہ رکھنے والا اور آخرت کی چیزوں کی طرف سے سب سے زیادہ شوق رکھنے والا نہیں دیکھا۔ فروخ نے کہا، آپ ان کی تعریف ہی کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا نام نہیں بتایا۔ اس شخص نے بتایا کہ اس کا نام ربیعہ رائی ہے۔ فروخ نے تعجب سے پوچھا، ربیعہ رائی؟ اس نے کہا، ہاں، ان کا نام ربیعہ ہے، لیکن مدینہ کے علماء اور مشائخ انہیں ربیعہ رائی کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کی علمی شان و شوکت کے کیا کہنے، جب علماء مدینہ کو کسی مسئلے میں کوئی دقت پیش آتی ہے اور قرآن و حدیث میں کوئی واضح دلیل نہیں ملتی تو وہ ان سے رجوع کرتے ہیں، اور وہ اپنے اجتہاد سے اس کا ایک ایسا حل پیش کرتے ہیں جس سے علماء مطمئن ہو جاتے ہیں۔ فروخ نے کہا، وَلَكِنَّكَ لَمْ تَنْسِبْهُ لِي، یہ کس کا بیٹا ہے؟ اس شخص نے کہا، انہ ربیعۃ بن فروخ المکنى بأبی عبد الرحمن، لقد ولد بعد ان غادر ابوہ المدینہ مجاہدا فی سبیل اللہ، فتولته امہ تربیتہ وتنشتہ، ولقد سمعت الناس قبیل الصلاح یقولون ان اباہ عاد اللیلۃ الماضیہ۔ یہ اس مجاہد کا بیٹا ہے جس کا نام فروخ ہے۔ یہ اس کے جہاد پر روانہ ہونے سے چند ماہ بعد پیدا ہوا تھا۔ اس کی والدہ نے اس کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دی۔ میں نے ابھی نماز سے فجر سے پہلے کچھ لوگوں کی زبانی سنا کہ اس کا باپ 30 سال کے بعد گزشتہ رات مدینہ واپس آیا ہے۔ یہ سن کر فروخ کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے، لیکن یہ شخص ان آنسوؤں کو گرنے کا سبب نہ جان سکا۔ پھر فروخ جلدی سے اپنے گھر پہنچے۔ بیوی نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں۔ پوچھا، ابو ربیعہ، اللہ تعالیٰ خیر کرے، کیا ہوا؟ آپ کی آنکھیں آنسوں سے تر کیوں ہیں؟ فروخ نے کہا، گھبراؤ نہیں، سب خیر ہے۔ آج میں نے اپنے بیٹے ربیعہ کی نرالی شان دیکھی۔
یہ منظر دیکھ کر بے انتہا خوشی میں میری آنکھوں سے آنسو ٹپک آئے۔ آج اس کے علمی مقام، خوش بیانی اور لوگوں کی اس کے ساتھ بے پناہ محبت نے مجھے بے حد خوش کر دیا۔ میں کس قدر خوش نصیب ہوں کہ مجھے اتنا بلند مقام بیٹا ملا۔ ام ربیعہ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہا، ایما احب الیک 30,000 دینار ام ھذا الذی بلغہ ولدک من العلم والشرف؟ آپ کو ان دو چیزوں میں سے کون سی چیز زیادہ محبوب ہے، 30,000 دینار یا اپنے بیٹے کا علم و فضل اور بلند مقام؟ فقال بل واللہ ھذا احب الی وآثر عندی من مال الدنیا کلہ۔ فروخ نے کہا، اللہ کی قسم مجھے پوری دنیا کے مال سے زیادہ اپنے بیٹے کا یہ مقام قیمتی اور محبوب دکھلائی دیتا ہے۔ بیوی نے کہا، لقد انفقت ما ترکتہ عندی علیہ فہل تابت نفسک بما فعلت؟ جو مال آپ مجھے بطور امانت دی گئے تھے وہ میں نے اس کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیا ہے، کیا آپ اس پر خوش ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نعم وجزیت عنی وعنہ وعن المسلمین خیر الجزا۔ ہاں کیوں نہیں، مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میرے بیٹے اور تمام مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو دوستو، یہ تھے ایک بہت بڑے تابعی جن کا واقعہ آپ کے گوشے گزار کیا ہے۔ آپ اس طرح کے مزید مستند واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ رہیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے